طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن اور عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے، باقی نکات کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ نہ صرف پچھلے جلسوں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہوگا، اور اس دن عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رانا صاحب نے آج کی میٹنگ کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت منتخب نہیں، سلیکٹڈ ہے، لائق نہیں، نالائق ہے، اور اس کی نالائقی اب 2.5 سال میں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، دعویٰ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دعویٰ تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، لیکن گھروں کو تجاوزات کی بنیاد پر مسمار کیا جا رہا ہے، نئے گھر نہیں بنے۔ اور اسی طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ 2018-25 جولائی کو جو تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، شاید گلگت بلتستان میں ان کو حیا ہے، وہ اتنے احتجاج کے بعد وہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا آگے ہمیں سنبھل کر چلنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بالکل جھاڑو پھیر دیا۔ جو بڑی پارٹیاں تھیں ان کو جو ہے وہ 1-2 سیٹ بڑی مشکل سے ملی، اور سب کچھ پہلے طے شدہ اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیں اس حکومت کے خلاف ہم نے 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا۔ پھر جب سے پی ڈی ایم تشکیل ہوئی اس وقت سے اب تک ہم نے 5 بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور کہیں کراچی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی طرح کوئٹہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں آخری رات تک ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر ناکام ہوئے۔ گجرانوالہ میں اسی طرح۔ لیکن ملتان میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ بالکل بھی مختلف تھا۔ 4-5 دن پہلے انہوں نے ہمارے کارکنوں کو، ذمہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور بالخصوص یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار بھی کیا، زد و کوب بھی کیا، اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا۔ ایسی شرمناک حرکت کی کہ ہم سمجھے کہ اب یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب ہم اس رویے کا کیا رد عمل دیں۔ تو مولانا صاحب نے صرف اتنی سی بات کی کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو جواب میں ڈنڈا استعمال ہوگا، تو اس کو جناب عالی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر حکومت کا رویہ اس طرح ہو اور بلا وجہ، یا تو یہ ہے کہ ہم قانون کی وائلیشن کر رہے ہو، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ سے ہمارے ہوئے، کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوا، کہیں کوئی دکان کا دروازہ نہیں ٹوٹا، کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور لاکھوں لوگ پرامن طریقے سے جو ہے وہ منتشر ہوئے۔ تو بہرکیف ملتان میں جو رویہ رکھا حکومت نے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک۔ یہ تو آمریت میں بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا،
پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، لیکن ایسی آمریت کہ میڈیا پہ بھی قدغن اور ہر فرد بشر پر، اور اس کا حق جو آئین اسے حق دیتا ہے، جو جمہوریت میں اس کا ایک آئینی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، قومی حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے وہ سڑکوں پر آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن اس حکومت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لاہور کا انشاءاللہ العظیم جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، اور اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانا صلاح اللہ صاحب موجود ہے، ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے، اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے۔ بہرحال ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں لاہور کے اس عظیم الشان کانفرنس کے بعد کہیں اسلام آباد کا رخ نہ کرے پی ڈی ایم کی قیادت، اور اس پورے قافلے کو یا شرکا کو لے کر اسلام آباد کہیں نہ چلے۔ اسلام آباد بھی جائیں گے، جب قائدین فیصلہ کریں گے تو اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایسے عزت سے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ عددی اکثریت بھی کھو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت نہیں ہے ابھی اس وقت، لیکن اس کے باوجود جو پشت پناہ ہیں ان کی قوت کے بل بوتے پہ جائز و ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کٹ پتلی حکومت جو شو پیس بنی ہوئی ہے، باقی سارے کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے سیاسی میدان میں، اور انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ آج کی میٹنگ ہوسٹ کی ہے۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ہر وعدے سے مکر گئے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ مزدور سڑکوں پر ہیں، کسان سڑکوں پر ہیں، طالب علم سڑکوں پر ہیں، تاجر سڑکوں پر ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، صحافی سڑکوں پر ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ اور ان کا رویہ کیا ہے؟ مزدور آواز اٹھاتے ہیں تو ان پہ لاٹھیاں اور گولیاں چلاتے ہیں۔ کسان، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر کسانوں کو مارا انہوں نے، ایک کسان جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی، اور کیمیکل ملا ہوا پانی پھینکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو طلباء کا احتجاج تھا تو عمار جان کو گرفتار کر لیا۔ کون سا مکتبہ فکر ہے جس پہ یہ اپنا فاشسٹ رول امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ اور جو کرنے آئے تھے وہ تو آپ لوگوں نے وعدہ کیے تھے، اس سے ساروں سے مکر گئے۔ اگر یہ امید بھی ہو کہ شاید یہ وعدے پورے کر لیں، 2.5 سال تو چلے گئے، اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ گیٹ پہ، اسٹیل مل کے گیٹ پہ کل 12 گھنٹے انہوں نے احتجاج کیا، اسٹیل مل کے مزدوروں نے 4500 لوگوں کو یک قلم نکال دیا۔ اسٹیل مل کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اسٹیل مل کو بحال کریں گے، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کوئی پی آئی اے جیسا حادثہ نہ کر دیں، جس طرح سے انہوں نے پی آئی اے کو بٹھایا ہے، کوئی ایسی صورتحال سے دو چار نہ کر دیں۔ اس لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر یہ جلسہ کرنے جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ کل جو شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ جھوٹے ہیں اور مکر جاتے ہیں ہر بات سے۔ لیکن اگر جلسہ کرنے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنے دیتے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ملتان کو پھر 100 سے ضرب دے لو۔ اب بالکل کوئی ہمارا ایک کارکن بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ابھی، مجھے ایک ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی نیلم جبار، انہوں نے میسج کیا ہے، ہمارے 2 لوگ ابھی بھی ٹوبہ کے اندر گرفتار ہیں، تاج محمد تاجی ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور طاہر وٹو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ میں آج یہ کہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ان کو فوری طور پر پولیس رہا کرے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے تمام گرفتار ارکان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا 30 تاریخ کو، اور اس کے نتیجے میں علی قاسم گیلانی اور ان کے ساتھی وہاں پہ رہا ہو کے آئے۔
اگر نہیں کرتے تو کل ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کریں گے. سو اس لیے ساری جماعتیں تیار ہیں. میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگلی میٹنگ کی میزبانی ہمیں دی گئی ہے. ہم بالکل تیار ہیں ہر قسم کا. کل ہماری اپنی میٹنگ ہے جس میں ہم اپنا پورا پلان شیئر کریں گے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ آئینی راستے سے ہم آئے ہیں, ہماری آئینی اور جمہوری حکومت ہے, اور آپ کو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آئینی اور جمہوری راستہ اپنائے اور ہمیں گھر بھیجے. آپ کو یقین ہے کہ یہ آئینی راستے سے آئے ہیں؟ آپ بتائیں. کون کہتا ہے کہ یہ آئینی راستے سے آئے ہیں؟ جو 2018 کے الیکشن ہیں اس میں آئین کو پامال کیا گیا, الیکشن رولز کو پامال کیا گیا, اور پری پول ریگنگ جو ہے وہ تو اب آپ سڑک پہ چلتے آدمی سے, ریڈی والے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کیا ہوا. یہ کس کو غلط فہمی ہے کہ جنوبی پنجاب محاذ کس طرح سے بنایا گیا, پھر کس طرح سے اس کو لے جا کے پٹے پہنائے گئے, کہاں پہ ان کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے رہے. تو یہ بالکل 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ الیکشن تھا, وہ مینجڈ الیکشن تھا, اور وہ اس کٹ پتلی کے لیے مینج کیا گیا تھا. یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو مسلط ہوئی ہے حکومت, اس کو جو ہے وہ یہ فارغ ہو, ریزائن کرے, پبلک پریشر کو تسلیم کرے, اور اس کے بعد اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پی ڈی ایم جو ہے وہ آئین سے مبرہ یا آئین سے ہٹ کے یا جمہوریت سے ہٹ کے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جو ہے آئینی طور پہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور عوامی جو ہے وہ رائے کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ فری فیئر الیکشن ہو, اس میں جو بھی کامیاب ہو. یہ بتائیں رانا صاحب, یہ بتائیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی آئینی طریقہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس حکومت بنانے کے لیے؟ دیکھیں, ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج, پرامن احتجاج جو ہے یہ تو حق ہے ہر کسی کا. یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے. ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا, یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی. جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں, آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا, اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ, اور لوگوں کو, اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو, تو یہ پھر تشدد کا راستہ, غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے, پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہا. رانا صاحب یہ بتائیے گا, جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے, اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے, تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دیا ہے جماعتوں کو, کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو صاحب عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا. دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے, چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا. جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت, اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی. اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے, تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں, تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا, اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے. باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے, معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں. کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے, اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھے کی. ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں
फैसला हो जाने दें, पता चल जाएगा कि किसको कहाँ से क्या क्या फंडिंग है। और ये वैसे भी फंड इकट्ठे करना जो है ना, ये उसी का काम है। और देखो ना, ये कारोबार जो है, इस कारोबार पे ना कोई टैक्स है, ना कोई स्क्रूटनी है, बस ठीक है। और अब वो जिनसे सारी उम्र ये करता रहा है, अब उनको भर रहा है। ये जो चीनी डकैती, आटा डकैती, अद्वियात डकैती, अब ये पेट्रोल, यानी टोटल वो मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन की डकैती थी और कम से कम 300-400 अरब की डकैती थी। वो अब उनको भर दिया, अब सारी ज़िंदगी जो है वो उनसे जो है वो लेता रहेगा। ये फंड्स इकट्ठे करना इसी का काम है। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 26 दिन का धरना दिया था लेकिन हुकूमत नहीं गई थी, तो आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो आपका इम्कान है कि आप हुकूमत चली जाएगी आपके धरने के ऊपर इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम अभी रास्ते में होंगे तो ये चली जाएगी। देखिए, इस हुकूमत के साथ अब तक की जो पोजीशन है, बातचीत जो है वो पीडीएम की क़यादत ने उसे आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया है। अभी परसों सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब की आपने जो है वो बात सुनी है। बाकी जहाँ तक वो एनआरओ या केसेस की बात कर रहे हैं, देखें वो केसेस जो है वो खुला इंतकाम है। वो केसेस जो है वो इंतकाम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उनके ऊपर हम बात क्यों ना करें। जब आप एक जुल्म और ज़्यादती से एक झूठा रेफरेंस मुकदमा किसी के खिलाफ कायम करें, खुद आप कोकीन और हीरोइन जो है वो कम से कम 15 किलो पी बैठे हो अपनी ज़िंदगी में, और उसका मुकदमा मेरे ऊपर बना दे, तो फिर हम उन मुकदमों की क्यों ना बात हम करें। क्यों ना हम कहें कि जनाब ये गलत मुकदमे कायम हुए हैं, इनको वापस लो या इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मामला ये है कि जो इंतकाम है, अगर वो उस इंतकाम को एनआरओ कह रहा है, तो ये मत भूले कि उस इंतकाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन मुकदमात में ये खुद चलान होगा। ये 15 करोड़ हीरोइन जो है ना, ये इसमें ये चलान होना है इन्होंने, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो रेफरेंस जो झूठे रेफरेंस ये दायर कर रहे हैं, और उसमें जिस तरह से ये वादा माफ गवाह बना रहे हैं, ये वादा माफ गवाह जो है ये कल को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। वैसे जो एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनामी ट्री पे कहा है, क्या उस पे कोई नैब मुतहरक हुई? जो कुछ उससे पहले बीआरटी पे जो कुछ हो रहा है, मालम जब्बा पे जो कुछ हुआ है, फेक स्टूडेंट्स पे जो कुछ हुआ है, डैम्स पे जो कुछ हुआ है, साथ कमीशन पे जो कुछ हुआ है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, किसी एक जगह आपको वो पहले जी कमीशन बनेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बाकियों को पहले गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद मुकदमा शुरू कर देते हैं या तहकीक, तो ये नहीं चलेगा। यानी ये जो सुनामी ट्री है ना, ये एक ही केस इतना काफ़ी है कि इमरान खान से लेके ये आशिक फरदौस अवान तक जो है ना, सब के लिए काफ़ी है, सारे इसी में अंदर हो सकते हैं। अच्छा राना साहब ये बताएगा कि मुल्तान जलसे में सरदार अख्तर जान महंगल ने इदारों पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए और एक उन्होंने वाक़या कोट किया कि एक माँ के सामने उसके अकलौते बेटे को पकड़ा गया और उसके सामने गोलियों से उसको खून दिया गया। क्या ये बयानिया पूरी पीडीएम का है या फिर सरदार अख्तर जान महंगल का है, और उसको फिर क्यों नहीं तौसीह क्यों नहीं की जाती कि इस तरह के वाक़यात को कैसे लिया जाए कि पब्लिकली यह बात होने लगी? देखिए, ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये और जिस वाक़े का जिक्र मुल्तान के जलसे में अख्तर महंगल साहब ने किया, ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सारी दुनिया ने इसको, उन वीडियोस को और उस वाक़े को, उस एहतजाज को जो है वो देखा है। तो मामला ये है कि ये वाक़यात जो हैं ये बिल्कुल खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। इनके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर, इस गैर इंसानी सलूक के ऊपर, हाँ कोई भी करे और किसी के भी साथ हो, हम सबको जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसमें मेरा गुजारिश है, जो राना साहब से आपने सवाल पूछा है, सबसे पहले मेरा ताल्लुक तो नेशनल पार्टी से है। मैं आप सारे दोस्तों का मशकूर हूँ, आपने इंतज़ार किया। आज मीर कबीर, सेनेटर मीर कबीर, मैं मुस्लिम लीग का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। मैं क्वेटा से आया हूँ। ये जो एक क्वेश्चन का पहले जवाब दे के दो बातें करूँगा। हयात बलोच का जो तुर्बत में वाक़या हुआ, वो सारे मीडिया कवरेज में आया, उसको लोगों ने देखा और कैमरे की आंख ने देखा।
जो आयात बलोच की वाक़े का जिक्र सरदार अख्तर जंग मैंगल ने किया है, इसको हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी रेस किया है और हमने कौमी असम्बली में भी हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। ये और मसला ये कि ये कैमरे की आंख ने देखा, इस तरह के हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में हुए, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसकी रिपोर्ट नहीं हुए। तो मेरा गुजारिश है कि जो पाकिस्तान में सारा रिपोर्ट हुआ तो इसको मीडिया भी कवरेज दे। दूसरा, एक आखिरी बात यह कि हमारी जो 5 जलसे पीडीएम के हुए क्वेटा सारे, आपने देखा कि ये लोग जलसों में इनकी तादाद भी ज़्यादा हो रहा है और हर जलसा दूसरे से ज़्यादा लोगों की शिरकत उसमें ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसियों से अभी पूरा ये 22 करोड़ आवाम इतना थक चुके हैं कि वो जलसों में हमारे शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा बुनियाद पे कर रहे हैं। क्वेटा का जो हुआ है, मैं उसका जिक्र करूं कि हमारी देखिए पूरा बलूचिस्तान 1 करोड़ 22 लाख आबादी का है। जो जलसा क्वेटा में पीडीएम का हुआ है, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ, क्वेटा की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। तो ये फैसला कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ, इसमें जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, इन सब को लोग अभी पहचान चुके हैं, वो खुद हमारी जलसों में आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लाहौर का जलसा भी फैसला कुन जलसा होगा और इसके बाद यकीनन इंशाअल्लाह और हमारे जो आज की मीटिंग के हवाले से जो भी हमारे फैसले थे वो राना साहब ने तफसील से बता दिया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा ये सिलसिला इधर नहीं रुकेगा। हमारी अभी 8 तारीख को सरबराही इजलास है, उसमें हम नेक्स्ट लाए अमल के लिए जो हमारा नेक्स्ट लाए अमल होगा उसमें भी बात करेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन जी। वो भी घर चले जाएंगे, 2 शख्सियात जो पहिया दे रही हैं इमरान खान को, मरियम नवाज के बकौल, या सिर्फ इमरान खान घर जाएंगे जब आप रास्ते में? देखें जी, इस वक्त पीडीएम का जो फ्री और फेयर इलेक्शन का मुतालबा है उसमें ये हुकूमत जो है ये हायल है। इसे इस कठपुतली, इस नाअहल और नालायक टोले को जो नफ़रत और तकब्बर में गर्क है, इसको जाना होगा। इस मुल्क में हमारा मुतालबा फ्री फेयर इलेक्शन है और अदारों से हमारा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अपनी आइनी हदूद में काम करें। हमारी किसी के साथ कोई जो है वो ना अदारे के साथ ना किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आइन की अमलदारी चाहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम अदारे आइनी हदूद में रह के अपना काम करें। जिस अदारे की आप बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने उस अदारे के जवानों और अफसरों को जो सरबकफ हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उन्होंने हाथ उठा के 3 दफ़ा उनको सलाम किया है। तो इसलिए इस किस्म की कोई गलत फहमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम अदारों की पार्लियामेंट समेत जो है वो अहमियत को भी समझते हैं, उनको इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद में रह के जो है वो काम करना चाहिए। इसी में मुल्क की बेहतरी है और इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सर सागदार साहब का कल एक BBC के साथ हुआ है, उसमें तो एक और ये इशू हो गया कि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के हवाले से जो मेज़बान ने क्वेश्चन किया उस पर तो डार साहब लाजवाब हो गए। तो हमारी पूरी जो है जो क़यादत है सियासी अपोजिशन की, वो तो कहते हैं रिग्ड इलेक्शन थे, लेकिन वहाँ पर सागदार साहब जवाब नहीं दे सके। सेकेंडली मुल्तान में तो पीपल्स पार्टी के जालों ने डंडे ठंडे खा लिए, वो यूज़ टू हैं, लेकिन लाहौर में अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो नून लीग वाले हैं। मुल्तान में डंडे खाने वालों में हम भी थे, हमने भी प्रैक्टिस हासिल कर ली, आप फिक्र न करें। डंडे जो है वो उधर भी मिल के खाए हैं, इधर भी अगर खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की बात की, देखें इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है, उसका एक जवाब होता है। आप क्वेश्चन से मुतफिक हैं या जवाब से मुतफिक हैं, ये आपकी अपनी राय है। मैं तो इसहाक डार साहब ने जो जवाब दिया मैं उससे 100% मुतफिक हूँ और मुझे तो उस क्वेश्चन में कोई जो है वो रेलेवेंसी नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। कल या परसों